بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول نمبر 4۔ اس سے پہلے آپ الانتباہات المفیدہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے اس کے 3 اصول پڑھ چکے ہیں۔ یہ چوتھا اصول ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے، موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں، یعنی کسی چیز کے وجود کے لیے وہ محسوس ہو یہ بھی ضروری نہیں، اور وہ مشاہد یعنی مشاہدے میں آئے، دیکھنے میں آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب شرح دیکھو اس کی۔ واقعات پر وقوع کا حکم 3 طور پر کیا جاتا ہے۔ جو بھی کوئی چیز واقع ہوتی ہے، اگر کسی چیز کے وجود کو جاننا ہے، اس کے وقوع کو جاننا ہے، تو پھر 3 طریقوں سے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے مشاہدہ۔ مشاہدہ ہوگا حواس سے، حواس، حس، جو جیسے چھو کر، چکھ کر، دیکھ کر، اور اسی طرح سونگھ کر۔ یہ 5 حواس ہیں۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی، آنکھ کے ذریعے دیکھنا، ناک سے سونگھنا، منہ سے چکھنا، زبان سے چکھنا اور چھونا۔ اگر ہم ان چیزوں کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہے مشاہدہ۔ جیسے مثال دی، ہم نے زید کو آتا ہوا دیکھا، تو زید کو آتا ہوا دیکھ کر یہ حکم لگانا کہ زید آ رہا ہے، تو اب ہم نے زید پر آنے کا حکم مشاہدے سے لگایا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر لگایا ہے۔ تو کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے پہلی قسم کیا ہے؟ مشاہدہ۔ تو ہمیں علم حاصل ہوا کہ زید آ رہا ہے۔ دوسرے مخبر صادق کی خبر۔ مخبر صادق کی خبر یعنی سچے آدمی کی خبر، جو سچا ہو، جس کی خبر پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، یا ایسی خبر کہ جس کو جھٹلایا نہ جا سکے، ایک بڑی تعداد اس خبر کو دیتی چلی آئی ہو، جھوٹ پر جس کا اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر سچی خبر ہے، سچا کوئی خبر دینے والا ہے، تو اس کی بات کا یقین کر لیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہے کہ کوئی ایسی دلیل نہ پائی جا رہی ہو جو اس کی خبر کو جھوٹا ثابت کر رہی ہو، اور وہ دلیل اس سے صحیح ہونی چاہیے۔ یعنی مخبر صادق کی جو خبر ہے اس سے صحیح ہونی چاہیے وہ دلیل۔ اگر وہ دلیل اس کا انکار کر رہی ہے، اس کو جھٹلا رہی ہے، تو پھر اس خبر کو نہیں مانا جائے گا۔ جیسے کسی نے خبر دی، اس میں مثال دی ہے کہ زید رات آیا تھا اور آتے ہی تم کو تلوار سے زخمی کیا تھا۔ اب جس سے وہ کہہ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ مجھے تلوار سے زخمی کیا نہیں۔ اب یہ خبر دینے والا جو خبر دے رہا ہے، اس کی خبر کو جھٹلانے کے لیے اس سے صحیح دلیل موجود ہے، اور وہ صحیح دلیل کیا ہے؟ مشاہدہ۔ یعنی جس آدمی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے تلوار سے زخمی کیا تھا رات میں، وہ آدمی خود اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے زخمی نہیں کیا ہے، تو اس کے پاس کیسی دلیل ہے زخمی نہ کرنے کی؟ مشاہدہ۔ اسے مشاہدہ ہے، خود اس نے مشاہدہ کیا ہے۔ اور جو خبریں، جو مخبر صادق ہے، خبر دے رہا ہے کہ تجھے زخمی کیا، وہ اب اس کے مقابلے میں دوسرے درجے کی دلیل ہے، یعنی مشاہدے والی اس سے زیادہ اہم دلیل ہے، اس کا درجہ اس سے بڑا ہے، تو اب اس دلیل کو نہیں مانا جائے گا۔ مخبر صادق کی خبر کو کب مانا جائے گا؟ جب اس سے بڑی دلیل ہو۔ پس یہاں مشاہدہ اس کا مکذب ہے، یعنی اس کو جھٹلانے والا ہے، اس لیے اس خبر کو غیر واقع کہیں گے۔ تو 2 چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا محسوس اور مشاہد ہونا لازم نہیں، بلکہ بغیر محسوس اور مشاہد کیے، بغیر دیکھے بھی ہم اس کو مان سکتے ہیں دوسری دلیل سے۔ تو پہلی دلیل تو مشاہدہ ہے۔ اب جو دوسری دلیل ہے، کسی نے خبر دی، تو اب یہاں پر ہم نے زید کو آتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن کسی نے بتایا کہ زید آیا، ہم نے مان لیا۔ تو اب بتاؤ، یہ جو زید کے آنے کا علم ہوا ہے، کیا ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے؟ اور دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں، بہت سارے شہروں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ فلاں شہر ہے، فلاں شہر ہے، لیکن ہم نے جا کر تو نہیں دیکھا، لیکن دوسروں کی خبر کی وجہ سے ہی اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہے مخبر صادق کی خبر۔
اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے، اچھا یہ جو مخبر صادق کی خبر ہے اس میں وحی بھی آئے گی، حدیث بھی اس میں ہی آئے گی، کیونکہ مخبر صادق سچا خبر دینے والا، تو اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ کی بتائی ہوئی باتیں وحی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو حدیث کی شکل میں موجود ہیں وہ بھی خبر صادق ہیں، ان سے جو علم حاصل ہوگا اس کو بھی مانا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے استدلال عقلی، یعنی کس چیز کا علم حاصل کریں گے ہم، نہ تو دیکھ کر نہ کسی کی خبر سن کر، بلکہ عقل سے، عقل سے۔ جیسے دھوپ کو دیکھ کر گو آفتاب کو دیکھا نہ ہو اور نہ کسی نے اس کے طلوع ہونے کی خبر دی ہو، مگر چونکہ معلوم ہے کہ دھوپ کا وجود موقوف ہے طلوع آفتاب پر، اس لیے عقل سے پہچان لیا کہ آفتاب بھی طلوع ہو گیا ہے۔ ان تینوں واقعات میں وجود کا حکم تو مشترک ہے۔ یہاں سمجھو استدلال عقلی، عقلی دلیل کیا ہوتی ہے کہ ایسے قواعد جو عقل کے نزدیک مسلم ہو، عقل ان کا انکار نہ کر سکتی ہو، جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے تو عقل اس کا انکار نہیں کر سکتی، ایسے ہی جب دھوپ نکلی ہوئی ہوگی تو سورج موجود ہوگا۔ اب اگر ہم نے دھوپ دیکھی اور سورج کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہمیں کسی نے بتایا کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو اس صورت میں تو اس صورت میں عقل سے ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اب دیکھو نہ تو یہاں مشاہدہ پایا گیا، ہم نے دیکھا نہیں ہے سورج کو، اور نہ ہی ہمیں کسی نے خبر دی ہے، بلکہ ہم نے کسے دیکھا ہے؟ دھوپ کو دیکھا ہے۔ نیچے دیکھا ہے کہیں دھوپ زمین پہ پڑ رہی ہے، کسی کے کمرے میں آ رہی ہے، روشن دان سے آ رہی ہے، اس نے دھوپ کو دیکھا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو یہ ہے استدلال عقلی۔ تو 3 چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا، تو کیا اس کا یہ کہنا درست ہوگا؟ کیونکہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے صرف نظر آنا ضروری ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے وہ نظر نہ آ رہی ہو، کسی نے خبر دی ہو اس کی، تب بھی اس کا وجود مانا جاتا ہے۔ جتنے بھی ہم واقعات سنتے ہیں آپ دیکھ لیں، بھئی فلاں بادشاہ تھا، فلاں بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ تھا، یا اورنگزیب علیہ الرحمہ بادشاہ تھے، یا ان سے پہلے خلفائے راشدین تھے، یہ سب ہمیں اپنی نظروں سے دیکھیں ہیں، خبر ہی تو سنی ہے ان کے بارے میں اور یقین کرتے ہیں۔ اور ہم ہی نہیں، پوری دنیا یقین کرتی ہے پچھلی تاریخ پر، تو کیا کسی نے تاریخ کو دیکھا ہے جا کر؟ تو خبر صادق یعنی سچی خبریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی چیز کے وجود کے لیے یہ قید لگانا کہ جب نظر آئے گی تب مانیں گے، یہ بے وقوفانہ استدلال ہے۔ اور اسی طرح کہیں کہیں عقل سے کام لیا جاتا ہے، یعنی نہ وہاں پر خبر صادق ہوتی ہے اور نہ ہی مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن عقل میں وہ بات آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی انسان بیٹھا ہو، کوئی نیا آدمی آیا ہے آپ کے سامنے، اور بس آپ اس کو جانتے ہی نہیں، اس کا کیا نام ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، آپ کے سامنے آ گیا، تو آپ دیکھ کر پتہ چلا رہے ہیں کہ انسان ہے، اس کا رنگ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھنے سے کیا یہ پتہ چلا لیں گے کہ اس کے ماں باپ ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کے ماں باپ کو، لیکن اپنی عقل سے آپ یہ پتہ چلا لیں گے کہ یہ ماں باپ سے پیدا ہے، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہوتا، ماں باپ کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہوتا، عادت اللہ یہی جاری ہے، اور جو ہوئے ہیں ماں باپ کے بغیر پیدا وہ خلاف عادت ہوئے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر کوئی کہنے لگے ہم اللہ کو نہیں مانتے اس لیے کوئی محسوس نہیں ہے، مشاہدے میں نہیں آتا، تو کیا اس کا کہنا درست ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ کس چیز کو ماننے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، تمام انبیاء نے خبر دی ہے، اور اس کے علاوہ آج بھی اکثر دنیا خدا کو مانتی ہے، تو خبر سے ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرے عقل سے ثابت ہوتا ہے، جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہیں، تمام جانوروں کو رزق کون دے رہا ہے، بارش کون برساتا ہے، سورج کون نکالتا ہے، یہ سارا نظام ایسا ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے،
کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے طاقت ہے، اسی طاقت کو خدا کہتے ہیں۔ اب دیکھو ان تینوں واقعات میں وجود کا حکم تو مشترک ہے، یعنی یہ جو تین چیزیں بتائی ہیں کون کون سی؟ مشاہدہ، دوسرے نمبر پر خبر صادق، تیسرے نمبر پر استدلال عقلی، یعنی یہ تین دلیلیں ان میں سے جو بھی پائی جائے گی تو وجود ہو جائے گا اس چیز کا، لیکن محسوس صرف ایک واقعہ ہے اور باقی دو غیر محسوس ہیں۔ جو واقعہ یہاں پر مثالیں ذکر کی گئی ہیں، زید کو کسی نے آتا ہوا دیکھا، پھر زید کا علم حاصل کر رہا ہے کہ زید آیا، اس میں تو ہے کہ زید کو دیکھا اس نے۔ دوسری مثال میں زید کے بارے میں خبر دی گئی، وہاں بھی زید کو نہیں دیکھا۔ اور تیسری مثال میں سورج کی جو مثال ہے، سورج کا علم جو اسے حاصل ہوا ہے، وہاں بھی اس نے سورج کو نہیں دیکھا۔ تو صرف ایک چیز ایسی جس کو دیکھا ہے، دو تو ایسی چیزیں ماننی پڑ رہی ہے جو مشاہدے میں نہیں آ رہی ہیں، محسوس نہیں ہو رہی ہیں، اور زیادہ چیزیں ایسی ہی ہیں جو انسان یقین رکھتا ہے جن پر، جو اس کے مشاہدے میں نہیں آتی، جن کو اس نے نہیں دیکھا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ جس امر کو واقع کہا جاوے وہ محسوس بھی ہو، اور جو محسوس نہ ہو اس کو غیر واقع کہا جاوے۔ مثلا نصوص نے خبر دی ہے کہ ہم سے جہت فوق میں 7 اجسام نظام ہیں کہ ان کو آسمان کہتے ہیں۔ نصوص نے خبر دی ہے، قرآن و حدیث نے خبر دی ہے کہ جہت فوق میں یعنی اوپر کی جہت میں، اوپر کی طرف 7 اجسام عظام، 7 بڑے بڑے جسم ہیں، 7 بڑے بڑے جسم ہیں، ان کو آسمان کہتے ہیں۔ اوپر کی طرف 7 بڑے بڑے جسم ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان کہتے ہیں۔ یہ خبر کس نے دی ہے؟ قرآن کریم نے دی ہے۔ خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اب اگر اس نظر آنے والے نیلگوں خیمے کے سبب وہ ہم کو نظر نہ آتے ہوں تو یہ لازم نہیں کہ صرف محسوس نہ ہونے سے ان کے وقوع کی نفی کر دی جاوے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ موجود ہوں، اور چونکہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے اس لیے اس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہوگا، جیسا اصول موضوع نمبر 2 میں مذکور ہے۔ تو قرآن و حدیث نے کیا خبر دی ہے کہ ہمارے اوپر 7 بڑے بڑے جسم ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ آسمان کہا جاتا ہے۔ اب جو نیلگو یعنی نیلا جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک خیمہ سا، اس کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ 7 آسمان ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب اس نظر نہ آنے کی وجہ سے، محسوس نہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ آسمان موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے، اس لیے اس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہے، اس لیے اس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہے۔ جیسا اصول موضوع نمبر 2 میں مذکور ہوا۔ اصول نمبر 2 کیا تھا؟ کسی چیز کو ماننے کے لیے ایک تو عقلی وہ ہوتی ہے، جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاوے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ جو چیز عقلاً ہو سکتی ہو، وجود میں آ سکتی ہو، اور پھر کوئی نقلی دلیل اس پہ پائی جا رہی ہے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ تو آسمانوں کا ہونا عقلاً ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے نہ ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ پیچھے جو بات آئی تھی فیثاغورسی نظام کا جو پورا آپ کو سمجھایا تھا، اس نے بھی نفی نہیں کی تھی، اس نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ آسمانوں کا وجود نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ آسمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو یہ حرکت ہوتی ہے، ستاروں میں حرکت ہوتی ہے، جو چاند کا جو نظام ہے، ان کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے وجود کی نفی نہیں ہوتی۔ عقلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ آسمان ہو، جب عقلاً یہ بات ہے اور پھر
نقلی دلیل اس کو ثابت کر رہی ہے تو اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے، اور اس کے مخالف بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے انکار کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بات آئی تھی اصول نمبر 2 میں۔ تو 4 اصول ہو گئے۔ پہلا اصول کیا تھا؟ پہلا اصول یہ تھا کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے۔ جیسے اس دیہاتی کے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ریل گاڑی بغیر بیل کو جوڑے کیسے چلے گی، کیونکہ اس نے اب تک گاڑیوں کو بیل میں جوڑ کر چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ریل گاڑی میں اس کی ضرورت نہیں، وہ انجن سے چلے گی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات کیونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا۔ تو کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ ریل گاڑی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ جو امر عقلاً ممکن ہو، عقلاً کوئی چیز ہو سکتی ہو اور نقلی دلیل اس پر آ جائے۔ نقلی دلیل میں وہی خبر صادق، اور خبر صادق میں پہلا نمبر کس کا؟ وحی کا۔ تو پھر اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ جیسے آسمانوں کی مثال، آسمانوں کا وجود ہو سکتا ہے، عقل کہتی ہو سکتا ہے، انکار نہیں، عقلی دلیل نہیں ہے اس کے انکار پر، نقلی دلیل ملی کہ ہاں وجود ہے، خلق السماوات والارض، وجود مانیں گے۔ اور تیسرا جو اصول تھا، تیسرا اصول کیا تھا؟ محال الگ ہے اور مستبعد الگ ہے۔ کسی چیز کا محال ہونا یہ الگ چیز ہے اور مستبعد ہونا الگ چیز ہے۔ جو محال ہوتا ہے وہ خلاف عقل ہوتا ہے، عقل اس کا انکار کرتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر 2 اور 2 مل کر 3 ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ خلاف عقل ہے، یہ محال ہے۔ اور جو مستبعد ہوتا ہے وہ خلاف عادت ہوتا ہے، عادتاً ایسا ہوتا نہیں لیکن کبھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لکڑی ہے، لکڑی کا سانپ نہیں بنتا عادتاً، اللہ کی عادت یہی جاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو گراؤ، انہوں نے اپنی جو لکڑی رکھتے تھے ہاتھ میں اس کو گرایا تو وہ سانپ بن گئی۔ تو یہ عادتاً کسی چیز کا نہ ہونا اور پھر ہو جانا، اس کو کہتے ہیں مستبعد۔ جیسے آگ ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، اس کی عادت یہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، تو یہ خلاف عادت ہوا۔ تو خلاف عادت چیزیں پائی جا سکتی ہیں لیکن جو خلاف عقل ہوگا وہ نہیں پایا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 کا آدھا کتنا ہو جائے؟ 3 ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا 1 اور 1 دونوں مل کر 3 ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا جو اصول ہے، موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا لازم نہیں ہے۔ تو اب کوئی بھی اگر آپ سے کہے کسی بھی بات کے لیے، کوئی بھی تم اسے سمجھا رہے ہو مذہبی بات، فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح جنت یا جہنم کے بارے میں، پلسرات کے بارے میں، کہ بھئی یہ چیزیں نظر تو آتی نہیں، تو وہاں یہ اصول استعمال کرنا ہے کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا محسوس اور مشاہد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خبر کے ذریعے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے، عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو مشاہدہ ہے یہ تو محدود ہے، ابھی تک پوری کائنات بھی جو ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں نہیں جان سکا ہے انسان، اس پہ تحقیق جاری ہے، ابھی خود اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ جس چیز سے ہم زندہ ہیں، روح، اس کو نہیں ہم نے دیکھا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں لیکن مانتے ہیں، خبر کی بنا پر یا عقل کی بنا پر۔ اور جو محسوس کرتے ہیں جن حواس کے ذریعے، ان کی بھی ایک لمٹ ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، ایک ہی چیز تمام چیزوں کا علم حاصل کر لے ضروری نہیں ہوتا۔ آنکھ ہے، آنکھ صرف کسی چیز کا رنگ بتا سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، اور اس کا ذائقہ کیا ہے اس کو نہیں بتا سکتی، اس کو نہیں بتا سکتی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مشاہدے پر یقین رکھتے ہیں، صرف مشاہدے پر یقین رکھتے ہیں، مثال کے طور پر کسی پتھر پر یا آپ کہہ لیجئے گوبر پر کسی نے ورق چڑھا دیا چاندی کا، اب وہ مشاہدہ کر رہا ہے اس کا، تو
تو اسے تو کیا ہے، مٹھائی نظر آ رہی ہے دور سے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے. اب مٹھائی نظر آ رہی ہے اور وہ اس کو ایسے ہی کھا لے، ایسے ہی کھا لے، اور پھر دلیل دے بعد میں کیا کہ بھائی مشاہدہ کیا تھا میں نے تو دیکھا تھا، یہ تو مٹھائی تھی. تو بیوقوفی کہا جائے گا اسے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تو رنگ دیکھ سکتا ہے دور سے، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے یہ چکھ کر پتہ لگے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آنکھ کے دیکھنے کی ایک لمٹ ہے. تو اسی لیے آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر آنکھ دیکھ لے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ لمیٹڈ ہو جائے گا، کیونکہ جو ہماری آنکھوں میں سمائے گا اس کی ایک لمٹ ہے نا، تبھی تو آنکھوں میں سما گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جہت ہی نہیں ہے، وہ کہیں سما جائے ظاہر سی بات ہے تو مخلوق بن جائے گا پھر. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا لازم نہیں ہے. بس یہ اصول یاد رکھنا ہے اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں.